ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بزم نساء میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی بہت ہی سنجیدہ موضوع پر، اور لیکن بہت اہم، لیکن افسوس کے ساتھ کہ معاشرے کا ایک بدنما دھبا کہ ہم سب مانتے ہیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو وہ شوہر کے نصف ایمان کی حقدار ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے گھر کے لیے۔ ان تمام رشتوں کو ہم جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ ریسرچ کے مطابق یہ بات منظر عام پر لگاتار آتی جا رہی ہے کہ اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی یہ خالی پسماندہ علاقوں کی بات نہیں ہے، یہ کسی دیہات یا گاؤں کی بات نہیں ہے، یہ شہروں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں ہر جگہ ہے۔ یہ خالی اگر اس ملک UK کی جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں کی اگر آپ بات کریں تو ریسرچ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر منٹ پر جو پولیس کے پاس کال آتی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں آتی ہے، اور اس میں جو وکٹم ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جبکہ تقریباً 100 میں سے 40% جو کیسز ہیں وہ رپورٹ بھی نہیں کیے جاتے، اس کے باوجود مستقل یہ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ آتی رہتی ہیں اور تشدد ہو رہا ہے۔ یہ تشدد کبھی ذہنی لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی جسمانی طور پر ہوتا ہے، کبھی ذہنی ٹارچر دیا جاتا ہے، کبھی فائنینشلی جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ابیوز کیا جاتا ہے، کبھی سیکچولی بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تشدد کی کئی قسمیں ہیں اور یہ لگاتار جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام مقامات کو جاننے کے باوجود عورتوں کے یہ تشدد ابھی تک کیوں جاری ہے اور اس کا سدباب کیا ہے۔ ابھی ہماری ایک بہن نے ہم سے بات کی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں عورتوں کا بھی جو ہے وہ قصور ہے۔ بالکل، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں مرد قصوروار ہے، عورت قصوروار ہے، سماج قصوروار ہے، یا ہماری اپنی جو ہے وہ لیک آف نالج ہے؟ تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو جی کال آئی، آپ کال لے لیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نسیم ہے، مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور، آپ آن لائن ہیں بزم نساء میں۔ اچھا جی ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عورت کے اوپر تشدد نے ہمارے معاشرے کی جو بھی مختلف اکائیاں ہیں ان سب نے اپنا اپنا پارٹ ادا کیا ہے۔ بے شک بے شک، سبھی تھوڑے اس میں قصوروار ہیں، اور اس میں ہماری دینی قیادت کا بھی بڑا حصہ ہے۔ بالکل، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور دینی قیادت نے عورت کو کتنے نقائص سے منسوب کیا ہے کہ یہ ناقص العقل ہے، ناقص العبادہ ہے، ناقص الفلانہ ہے، ناقص ڈھاکہ ہے، جس سے ایک عورت ایک ناقص شخصیت کی حیثیت سے دماغ میں آتی ہے۔ اور یہ کوئی بات عجیب نہیں ہے کہ وہ پھر تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز ناقص ہوگی جو دو اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھتے ہیں وہ نیچرلی اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اس پر زیادتیاں کریں گے۔ میرے خیال میں ہمارے علماء کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ تصور جو برسوں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس پر غور و خوض کر کے اس پر اصلاح کا راستہ نکالیں، اور اس تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جو کہ اوور نائٹ نہیں ہوگا، نفتل نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہماری جو دینی قیادت ہے وہ اس تصور کو تقویت پہنچاتی ہے کہ عورت جو ہے نا ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے۔ باقی اکائیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو ہے سب سے ڈومیننٹ اکائی ہے جو کہ ہماری جو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے۔ بہت یہاں پہ جی ضرور آپ سے ایک سوال بس آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہماری جو دینی قیادت ہے ان کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہماری عورتوں کو جو ہے وہ کافی جو ہے کمتری میں لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ بات کریں تو عورتوں کی وہی حیثیت ہے جو ایک مرد کی ہے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟
میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اسلامی نقطۂ نظری کو ہی بیک اپ کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی کاٹ کرتے ہیں. تو قرآن کی اگر آپ آیتیں پڑھیں تو اس میں عورت کو جو ہے تمام برابر سے حقوق دیے گئے ہیں. ایک درجہ اگر کم کیا گیا ہے عورت کو تو صرف اس بنا پہ کہ وہ معاشی طور پر اس چیز کی جو ہے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ مرد کے جو ہے وہ تمام جو ذمہ داریاں ان کو پوری کر، اس کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. باقی تمام آپ دیکھیں، اگر اس کی مثال دیکھیں تو جناب خدیجہ وہ بزنس کیا کرتی تھی، ان کو یعنی یہ حیثیت حاصل تھی، وہ ایک کاروباری عورت کی حیثیت سے اس زمانے میں تھی، یہ ان کو تمام حق حاصل تھا. جہاں تک گواہی کی بات آپ کرتے ہیں، بے شک اس کے لیے قرآن میں ذکر ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، لیکن باقی اور تمام جتنی بھی فیلڈ میں آپ جائیں عورتوں کو برابر سے حق ملا ہے. میں آپ وہی فرما رہی ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں. آپ کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علماء میں بات ختم کر لوں. جی ضرور. بات یہ ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی کمی واقع ہوئی ہے اس کو اوور پلے کیا گیا ہے اور جہاں پر اس کی برابری کی بات کی گئی ہے وہاں پر اس کو انڈر پلے کیا گیا ہے. تو اس میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے. جی شکریہ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی تو اس وقت جو ہے کال لیتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں اور یہ تو دکھتی کیا کہتے ہیں یہ جو اپنا جو ٹاپک لے کے آئے ہیں اس کو تو ہر ہفتے اور ہر مہینے آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس سے پہلے میں آپ کے ٹاپک پہ کہوں تو ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. فاطمہ بنت نبی اے پیکرے صبر و رضا، تو نبی کی لاڈلی تجھ پر فدا صلی اللہ. سبحان اللہ. تو لاسٹ شعر تھا ڈیڈی نے لکھا تھا، شان تیری کیا لکھے یہ بندہ عاجز شکیب، شان تیری کیا لکھے یہ بندہ عاجز شکیب، تیرے دم سے سلسلہ اہل بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ. تو نبی کی لاڈلی تجھ پر فدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے وہ رحمت للعالمین جو پیغام لے کے آئے تھے عورت کا مقام بتانے کے لیے. بے شک. اب میں یہ آپ کی بہنوں سے اس ٹی وی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا معاشرہ یا سوسائٹی یا کلچر یا کوئی کہاں پہ ہے دنیا کا ایسا خطہ جہاں پہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا. بے شک یہی بات ہم لے کر آئے ہیں سامنے. بالکل. میرے ہندو بھائی جیسے ہی اس کا ہسبینڈ فوت ہوتا تھا عورت کو اسی کے ساتھ ہی جلا دیتے تھے، سنسار کر دیتے تھے. اور یہ رسم ابھی بھی کچھ علاقوں میں جاری ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کنٹینیو ہے. یہ تشدد جو ہے انسانوں سے لے کے اس کی جو رب تعالیٰ نے جاندار چیزیں پیدا کی ہے وہاں تک جانوروں تک یہ تشدد بہت ایک لمبا ایک سبجیکٹ ہے جو انسانوں سے بھی شروع ہوتا ہے جانوروں تک جس سے ہم جانوروں کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں. ایک طرف تو میرے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ گائے کو نہیں ذبح کرنے میں ان کے ساتھ ہوں، دوسری طرف وہی دیکھ لیں کہ اسی کلچر کے اندر کیا عورتوں کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. میں کسی ایک کمیونٹی کو نہیں کر رہا کہ میں انہی کو بلیم دے رہا ہوں، میں مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا میں ہر طرح کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 انچ خطہ بتا دیں کہ جہاں پہ محمد علی جائے اور وہ یہ بڑے فخر سے کہیں کہ عورت کے اوپر اس خطے کے اوپر اس انچ ایریا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا، تشدد نہیں ہو رہا. تو اس کو بند ہونا چاہیے اور اس کو بند ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہمارے علماء دین ہیں جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ what is the Islamic philosophy جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. یہ قرآن پاک جب آپ نے سورہ رحمان پڑھی میری اتنی فیورٹ ہے میری بہن. اب تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں وہ کر کے جاتا ہوں وہ کر کے آتا ہوں. یقین جانیے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اسی کو سنتا تھا تلاوت اس کی 24 آور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میری آنکھیں بند ہوتی جب تہجد پڑھ کے سوتا تو یہ سورت جو ہے اس کی میں تلاوت کر کے سوتا تھا ماشاءاللہ.
تو اس کو بھی سمجھنے کی انڈرسٹینڈ آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا. ابھی بھی کچھ ایسے پہلو تھے جس کے اوپر روشنی ڈالنے والی تھی لیکن وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, تو آپ کا سبجیکٹ ہے تشدد. تو اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو فلسفی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر میں علماء دین کے پاس جاؤں, کسی بھی کے پاس جاؤں, وہ ایکسپلین کرتے ہیں فلسفی کو اور کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ٹائم ٹو ایکسپلین ٹو یو بٹ ٹیک اباؤٹ آورز اور 2 hours اور 1000 books we have to give the reference. میرے ڈیڈی ابا جان, ڈیڈی کہتا ہوں تو میں چھوٹا لگتا ہوں عمر میں, ابا جان کہہ لیتا ہوں یا ابو جان جو ہے نا, میرے ابو جان ہیں, وہ ادھر لیکچر دینے جاتے ہیں اپنا یونیورسٹی میں. تو انہوں نے اس کی فلسفی کو لیس دین ایک ورڈ کے اندر سمو دیا اس کو, اور یونیورسٹی کے اندر ان کے منہ کے اوپر تالے لگ گئے کہ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ ہے اسلام کی فلسفی. میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر اور الگ الگ. تو کہنے کا بات یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی کہ ایکچولی ہم یہاں پہ کیوں آئے تھے, کیوں بھیجا گیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. یہ کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. کوئی مسجدوں میں سے, مندروں میں سے, مسجد میں اکثر سب سے زیادہ تشدد جو آ رہا ہے نا, وہ ریلیجس کی طرف سے آ رہا ہے, جو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. تو اس کے لیے میں چھوٹا سا ایک پیغام ہے, اگر کہتی ہیں تو اگر ٹائم ہے تو پڑھ دیں. میں اس کو آپ ذرا جلدی سے جی کوشش کریں وائنڈ اپ کرنے کی. جی جلدی سے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو کہنے کا بس یہ کہ اس کو تشدد کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ پیغام سن لیجیے گا. اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہن کوئی چارہ نہیں ہے جی. یہی تشدد کو ختم کریے. یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی, لکیریں کھینچ کے بانٹا ہے کس نے اس کو ٹکڑوں میں. یہ درجہ بندیاں کیسی, یہ سب پابندیاں کیسی, یہ پہلی دوسری یہ تیسری دنیا کیسی. یہ کیوں افلاس کے مارے ہوئے بچے ہیں اس جانب, یہ کیوں انبار ہیں دولت کے سارے دوسری جانب. بموں کے یہ دھماکے اور ہر سو بے کفن لاشیں, یہ آندھی نفرتوں کی کون لایا ہے ذرا سوچو. لہو کا رنگ ہے جب ایک تو پھر گورے کالے بھورے پیلے رنگ کیوں انسان کی پہچان بنتے ہیں. یہ سارے رنگ تو بس جلد کی گہرائی تک تو ہیں, پھر اس کے بعد سب جسموں میں دل کی ایک دنیا ہے جہاں پر سب برابر ہیں, جہاں جذبات سانجے ہیں, جہاں احساس سانجے ہیں. محبت ایسا جذبہ ہے جو سب جذبوں سے اعلیٰ ہے. محبت کو شعار اپنا بنا لیں ہم اگر سارے, یہ دنیا ایک ہو جائے, خدا دھرتی پہ آ جائے, خدا دھرتی پہ آ جائے, دیواریں نفرتوں کی مندمل ہو جائے دھرتی سے, فضائیں پاک ہو جائیں, فرشتے گر پڑے سجدے میں پھر انسان کے آگے. یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی. اگر تشدد ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو میری بہن کو چھوڑ دو, اس عورت کو, اس کے اوپر بہت ظلم تم نے کر لیا. انسانوں آپ تمہاری اس طرف چلو جس طرح محبت ہی محبت ہے, جس طرح رسول کا. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت آپ کے خیالات کا بہت شکریہ. جی خدا حافظ. بہت اچھے انہوں نے بات کی کہ یہ تشدد جو ہے اس سے اگر تلافی چاہتے ہیں, اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محبت کا پیغام جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑے گا, اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. اور اس میں ہمارے علماء دین کا بھی کردار ہے, ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا کردار ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے امام بارگاہ, وہاں پہ یقیناً ایسی کمیٹیاں بیٹھنی چاہیے ایسے لوگوں کی کہ جو ان مسائل پہ جو ہے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں, لوگوں کو گائیڈ کریں قرآن کی سنت کی روشنی میں, تاکہ بات جو ہے وہ آگے نہ بڑھے, پانی سر سے اوپر نہ ہو, خاندان جو ہے وہ تباہ نہ ہو, خاندانوں میں جو ہے تفرقہ اور جو بچوں میں اور والدین میں ہوتا ہے وہ نوبت نہ آئے. کیونکہ ان سب سے زیادہ جو یہ گھریلو تشدد ہوتا ہے اس کا سب سے برا اثر جو پڑتا ہے, جو سب سے زیادہ جو جسے کہنا چاہیے سنگین اثر جو ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے. اور اس کے بعد کئی خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں, ماں باپ علیحدہ ہو جاتے ہیں, بچے جو ہے وہ الگ اس کے جو ہے سفرنگ میں جاتے ہیں. تو یہ خاصا جو ہے سنگین مسئلہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دوسری کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شفق فاطمہ مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفق آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ میں آپ کے موضوع کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی, آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے
اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی ہے، بلکہ سب سے بڑی مثال وہ خود ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا رتبہ دیا، اپنی بیٹی کو بہت زیادہ عظیم رتبہ دی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم قرآن شریف اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو شاید مرد اور عورتوں کے پورے بلکہ دنیا میں سے یہ ختم ہو جائے. بے شک بے شک. بہت اس پر عمل کریں. بالکل کی بہت خوب. بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. جی یہاں پر میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. کچھ عرصے پہلے بہت چھوٹی بچیوں پر، اسکول کی بچیوں پر جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا. ان بچیوں کی عمریں تقریباً 5 سال سے لے کر 11 سال کی عمر کے درمیان تھی، اور تیزاب پھینکنے والوں نے باقاعدہ اس چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم نے تیزاب ان کے منہ پہ اس لیے پھینکا کہ یہ بچیاں اپنا منہ نہیں ڈھانپتی تھیں. تو یہ سوچے کہ ایک طرف تو وہ مذہب کا پرچار کریں کہ ہم باپردہ باحیا لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایسا ظلم. کیا ہمارا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو جو ہے زخمی کریں، ماریں یا اس کو ہلاک کریں صرف اس بنا پر کہ ہم جو ہے مذہب کا پرچار کریں، مذہب کو جو ہے اولیت درجہ دیتے ہیں؟ تو یہ بہت افسوسناک واقعہ، اور یہ اخبارات میں بھی آیا گیا تھا. اور بدقسمتی سے یہ واقعہ پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے میں ہوا تھا. اس میں وہ جو بچیاں تھیں اسکول کی، ان کے چہرے اس قدر جھلس گئے تھے کہ پلاسٹک سرجری سے بھی ان کی جو ہے وہ دوبارہ ریپیرنگ مشکل تھی. تو اسی وجہ سے اس موضوع کو آج ہم سامنے لے کر آئے ہیں. اور اگر میں آپ کو ریسرچ کے حوالے سے بتاؤں کہ اس کے سلسلے میں جو یہ گھریلو تشدد کا شکار عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کیا کہتی ہے، تو اس وقت اگر خالی UK میں دیکھا جائے تو 4 میں سے 1 عورت گھریلو تشدد کا جو ہے وہ شکار ہے. اور یہ جو اس کے پر اذیت یا اس کو جو تشدد اس کے پر کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یعنی چھوٹی بچیوں پر بھی ہو سکتا ہے اور 90 سال کی عورت پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہر 4 میں سے 1 عورت جو ہے کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا جو ہے وہ شکار ہے. اور پولیس کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے یہی بتایا ہے کہ تقریباً ہر منٹ میں ہمارے پاس ایک کال جو ہے وہ ہمیں موصول ہوتی ہے، اور وہ بالخصوص ہوتی ہے گھریلو تشدد کے واقعے کے سلسلے میں رپورٹ کرانے کے بارے میں. اور جبکہ اس چیز کے بارے میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بہت ہی جو کم حادثات ہیں ان کی رپورٹ کی جاتی ہے، اور برٹش کرائم سروے کے مطابق صرف 40% جو ہے انسیڈنٹ جو ہے وہ پولیس میں جو ہے وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ برٹش کرائم سروے کے مطابق 200 عورتوں کے کیسز کی جب اسٹڈی کی گئی ہے تو ان میں سے 60% جو عورتیں ہیں وہ اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر یا اپنا جہاں وہ رہتی ہیں وہ چھوڑ کے کسی ایسے نامعلوم جگہوں پہ اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو یا ان کے بچوں کو جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بالکل ایسے جگہ پہ چلی جاتی ہے جہاں پر ان کا نام و نشان جو ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور اس کے علاوہ تقریباً جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریکارڈ میں ہے کہ ہفتے میں تقریباً 2 عورتیں جو ہے وہ ہلاک ہوتی ہیں، اور اس کا سبب یہی ہے کہ یا تو وہ اپنے شوہروں کی طرف سے، سابقہ شوہروں کی طرف سے، یا کسی بھی مرد کی جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں. اور بہت بدقسمتی سے ملک پاکستان میں جو ہے تقریباً 70% عورتیں جو ہیں وہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں. اور اس میں سے عورتیں جو ہے اس چیز کے بارے میں اپنے جو ہے زبان کو جو ہے وہ خاموش رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فیملی کی رسپیکٹ کی وجہ سے یا جو بھی ان کے سرکمسٹینسز اس کی وجہ سے اس واقعات کو جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آتی ہیں. تو ان میں واقعات کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب بہت زیادہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، جیسے یعنی ان کو چھری کے ساتھ یا چاقو کے ساتھ زخمی کیا گیا ہو، یا ان کے پر تیزاب پھینکا گیا ہو، یا ان کے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہو، تو پھر وہ پولیس سے مدد مانگتی ہیں. ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ کیسز وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈر دا کارپیٹ، وہ اس کو منظر عام پہ جو ہے وہ نہیں لے کر آتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو زمانہ جاہلیت میں
لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کیا یہ فطرت, کیا یہ ذہنیت آج تک ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے اور ہم ابھی تک وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے ہم دوسروں کی تقلید میں اپنے اقدار کو بھول گئے ہیں اور ہم مذہب سے دوری ہونے کی وجہ سے شاید کیا ان تمام چیزوں کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ عورت کا کیا مقام ہے؟ تو ہم اس لیے چاہیں گے کہ آپ اپنی جو ہے رائے ہمیں ضرور دیجیے اور بتائیے کہ آخر اس کا سدباب کس طرح سے کیا جائے. بہت سی ہماری خواتین اس معاملے میں جو ہے ہماری ماؤں کو, ہماری گھریلو خواتین کو, ہماری بہت سی عورتوں کو یہ مورد الزام دیتی ہے کہ اگر ان کے پر تشدد کیا جا رہا ہے تو وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی. لیکن ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک جو ہے زمانے سے لڑ نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کے پاس اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی, انہیں یہی نہیں پتا ہو کہ ہیلپ کہاں سے لیں, اور بہت سی عورتیں اس خاموشی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کل حالات بہتر ہو جائیں, ہو سکتا ہے کل حالات پھر اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھتی ہیں, اپنے بچوں کی رسپیکٹ, بچوں کے حالات کی وجہ سے وہ جو کوئی قدم نہیں اٹھاتی. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے افسوسناک پہلو ہے کہ اپنے خاندان, اپنے رشتوں اور اپنی عزت سوسائٹی میں اس کی وجہ سے بہت سی عورتیں جو ہے وہ خاموشی میں زندگی گزار دیتی ہیں اور یہ مظالم جو ہے وہ مستقل سہتی رہتی ہیں. تو لیکن یہ ان کے لیے پھر بھی یہ پیغام ہے کہ ہمارے اسلامی لحاظ سے نقطہ نظر سے عورتوں کو برابر کے حق حاصل ہیں اور یہ اسلام میں کہیں پر اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ تشدد کیا جائے, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن ہو. اس کے بلکہ اس قدر درجات ہیں کہ ان کو ہر طرح سے جو ہے پروٹیکشن دی گئی ہے, ان کی عزت کا خیال رکھنے کے لیے مردوں کو تاکید کی گئی ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے ان کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایشین کلچر میں عورت جو ہے وہ مردوں سے جو ہے وہ نیچے ہے یا جو ہے اس کے پاس حقوق نہیں ہے یا پھر وہ اس کو وکٹم بننے کا جو ہے وہ حق ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. جی اس کے ساتھ ہم کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹیوں, میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا عنوان بحث کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ چھوڑیے نام میں کیا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, آپ کا نام بہت اہم نہیں ہے. جی ہاں, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ نے لفظ تشدد استعمال کیا ہے تو تشدد ہمیشہ اس ظلم کو کہتے ہیں جو بلا جواز ہوتا ہے. بالکل جواز والا جو ہوتا ہے وہ تشدد نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملتی ہے تو تشدد نہیں ہے. لیکن تشدد وہ ہے جس کے اندر جواز نہ ہو اور اس کے باوجود ظلم کیا جائے. بہت خوب. ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے ظلم عورتوں کے اوپر صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے, مردوں پر بھی ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ یہ موضوع بھی لے کر آئیں گے. جی ہم یہ موضوع بھی ضرور لے کر آئیں گے آپ کی بات کو. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے, وہ عورتیں نہیں کرتی ہیں, عورتیں مرد کرتی ہیں عورتوں کے اوپر, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے بیٹیا کہ خداوند عالم نے ایک تو شیطان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. بے شک. اور وہ ایک پوٹنٹ سورس ہے ایول کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو سب انسانوں کی سطح ذہنی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. بقول جوش ملی آبادی کے کہ سطح ذہن عالم سخت ناہموار ہے ثابت. تو ناہمواری جو ہے اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہ جن کی سطح ذہن جو ہے کم ہے وہ آسانی سے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں یا اپنی جبلتی خرابی ہے اس کا اثر کر لیتے ہیں. تو ایک تو ذہنی خرابی ہے انسان کی فطری, اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول کیسا ہے, گھر والوں نے کیسی پرورش کی, تعلیم کیسی پائی کسی نے, اور اس میں مذہب کا کہاں تک دخل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر مذہب کو بھی کہاں تک سمجھا گیا ہے, کتنا سمجھایا گیا ہے. یہ سب چیزیں جب تک سامنے نہ ہوں اور جب تک انسان ان سب چیزوں سے کما حق بھی استفادہ نہ کرے اس وقت تک یہ تشدد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا, چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں.
यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो। बस मैं ये आपसे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात जो है कम इल्मी होती है या मज़हब से दूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक़यात हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, मज़हब से पूरी तौर पे वो रोशनास, लेकिन फिर भी जहाँ पर औरतों के हकूक़ की बात आती है, तशद्दुद जिसे आपने कहा कि यकतरफा होता है और किसी बिला जवाज़ होता है, ऐसे वाक़यात उनके घरों में भी पाए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या मर्द अपना कंट्रोल रखने के लिए इस तरह से करना चाहता है औरत के साथ, या वो इस आड़ में अपने आप को रखना चाहता है कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था? बेटिया, मैंने सबसे पहले जो एक बात बताई थी वो ये थी कि ज़हन आलम जो है वो सब एक जैसा नहीं होता, सच ज़हन आलम मुख्तलिफ है। इंसान की फितरी जो पैदाइश है उसके अंदर ही उसकी फितरत में नाहमवारी है। तो बहुत से लोगों के मिजाज ही ऐसे होते हैं, उसमें चाहे आप कितना उनको, आप एक ही घर में देख लीजिए, वही वालिदैन है कि जो इंसान को करते हैं, एक ही टीचर को देख लीजिए, सबको पढ़ाता है, लेकिन उससे इस्तेफादा किसने कितना किया ये उसके जहनी इस्तेताअत के ऊपर होता है। तो वो जिस चीज को आप पूछ रही हैं वो ये है कि बावजूद इसके कि इल्म है, सब कुछ है, लेकिन अगर जहनी सतह मुख्तलिफ हो गई है किसी वजह से, खासतौर पर शैतानी असर के मातहत, तो फिर तो बेटी ऐसी बातें होती है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया बहुत जी। जैसा इन्होंने कहा कि वो इंसानी फितरत में है कि उसका मिजाज जो है वो एक जैसा नहीं होता, हर एक की जो है अलग अलग। बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि हम दूसरी कॉल ले लेते हैं। एक हम मुख्तसर से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे थे, तो चलें कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई? आपका टॉपिक? जी मैं अली बात कर रहा हूँ न्यू कैसल से। जी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सिस्टर, आपको मेरी तरफ से सलाम और तमाम मोमिनीन मोमिनात को जो हिदायत टीवी देख रहे हैं उसको सलाम अर्ज करता हूँ मैं बहुत अकीदत से। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है बहनी, और मैं इतना कहना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि बेसिकली ये जो भी इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं ये सिर्फ अपनी डोमिनेंस औरत पे झाड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। वरना ये जो है, और ये आपने बिल्कुल सही बिल्कुल अभी बोला कि ये आप पढ़े लिखे तबकों में भी देखेंगे और जाहिल तबकों में भी देखेंगे, बिल्कुल ये हर जगह चीज देखी जाती है। तो ये मर्द से वो अपनी डोमिनेंस जब झाड़ना चाहता है ना, ये अपना रोक नहीं दिखाना चाहता है औरत के ऊपर, तो वो ये ऐसी हरकतें करता है। वरना मार धाड़ से आज तक कभी जिंदगी में कोई भी काम हल नहीं हुए। बिल्कुल। तो ये कैसे औरत के ऊपर हाथ उठाते और या उसको डड्डादार धमका के कुछ भी हो सकता है। कभी औरत को अल्लाह ने वो, और ये क्यों भूल जाता है कोई भी इंसान तशद्दुद करने से पहले औरत पे कि उसकी माँ भी एक औरत है। बिल्कुल। क्या उसके बाप ने उसकी माँ के साथ ऐसा सलूक किया था जो वो ऐसे सलूक कर रहा है? बिल्कुल। तो बारह में बहुत ही, मैं तो उसको छोटे से अल्फाज में बोलूँ कि ये नामर्दी की निशानी है, बस ये मैं इसलिए बोलूँगा कि ये मर्दानगी की निशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका, बहुत अच्छे आपके ख्यालात है। और इसके साथ ही हम लोग अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। और जी नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म निसा, और आज जैसा आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है औरतों के तशद्दुद पर, तो आप भी बात कर सकते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।